ناصرہ میری ہم جماعت تھی، وہ ہمارے پڑوس میں رہتی تھی، پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ اس کا ارادہ FAC کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ لینے کا تھا، مگر شومئی قسمت جن دنوں ہم FAC سال دوئم کے پرچے دے رہے تھے، اس کے والد کی نوکری جاتی رہی۔ اس کے والد ایک ایسے محکمے میں تھے جو ملک بھر میں رشوت کے معاملے میں مشہور ہے، مگر وہ ایماندار آدمی تھے۔ رشوت کی طلب انہیں چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ اسی وجہ سے اپنی راشی افسران کو خوش نہ کر سکے اور انہیں کسی چھوٹی سی غلطی کے بہانے سے معطل کر دیا گیا۔ تبھی انہوں نے ضمیر فروشی سے بہتر جانا کہ استعفیٰ دے دیں۔ اس طرح ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ناصرہ کو سب بونگی سمجھتے تھے، مگر وہ خاصی سمجھدار اور حساس تھی۔ گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے میڈیکل کالج میں داخلے کی ضد نہ کی، بلکہ ملازمت کر لی۔ یوں وہ اپنے باپ کا سہارا بن گئی۔ اس کی والدہ بھی ایک سگھڑ عورت تھی۔ تنگی کے باوجود کسی نہ کسی طریقے سے وہ گھر کی گاڑی کھینچ رہی تھیں۔ بھائی دونوں چھوٹے تھے اور کمانے کے لائق نہ تھے۔ ناصرہ ایک اسکول میں ٹیچر ہو گئی تھی۔ وہ صبح اسکول جاتی اور شام کو ٹیوشن پڑھاتی۔ 4 پیسے اکٹھے ہوتے اور گھر کی دال روٹی چلتی تھی۔ ان پیسوں میں سے ناصرہ کی ماں کچھ روپے بچا لیتی کہ آخر بیٹی کو بیاہنا بھی تو ہے۔ انہی دنوں پڑوسن فریدہ نے ایک رشتہ بتایا۔ لڑکا کسی مل میں کام کرتا تھا۔ لڑکے کی ماں آئی تو اس نے ناصرہ کے بجائے چوتھے نمبر والی بہن کو پسند کر لیا۔ عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے ناصرہ نے ماں پر دباؤ ڈال کر اپنی بہن کی شادی اس لڑکے سے کروا دی۔ جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی، شادی پر خرچ کر کے وہ لوگ پھر سے خالی ہاتھ ہو گئے۔ میری دوست ناصرہ ایک بار پھر مشین کی طرح کام کرنے لگی۔ اسی دوران اس نے کچھ روپے اکٹھے کیے اور اپنے اسکول کے کلرک سے اپنی 5ویں نمبر والی بہن کو بیاہ کر والدین کا ایک اور بوجھ ہلکا کر دیا۔ بہن کی شادی کے بعد جب وہ اسکول گئی تو اس نے سنا کہ اس کے ساتھی ٹیچر اپنے عمر رسیدہ ماموں کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ اسے بیوہ عورت کا رشتہ چاہیے جو اس کے ماموں کی تنہائی دور کر سکے اور زندگی کے باقی سفر میں اس کا ساتھ دے سکے، دکھ سکھ میں اس کا دھیان رکھ سکے۔ یہ بات کچھ دنوں تو اسٹاف روم میں گردش کر رہی تھی، پھر آئی گئی ہو گئی، لیکن ناصرہ نے اس بات کو نہ بھلایا۔ وہ اس شخص کے بارے میں سوچتی رہی جس کے جیون ساتھی اسے اس عمر میں تنہا کر گئی تھی، اور بچے بھی سب شادی شدہ ہو کر سب اپنے اپنے گھروں کے ہو گئے تھے۔ ایک دن اس نے اپنی ساتھی ٹیچر عائزہ کو گھر بلایا اور اس سے اس کے ماموں کے رشتے کے بارے میں دریافت کیا۔ عائزہ نے تفصیل سے بتایا کہ ماموں رشید صاحب کی عمر 50 سال کے قریب ہے، تاہم وہ اپنی عمر سے کم نظر آتے ہیں کیونکہ صحت اچھی ہے۔ عائزہ کے یہ ماموں کئی مربع اراضی کے مالک تھے، ان کی 2 فیکٹریاں بھی چل رہی تھیں، مالدار تھے، کسی شے کی کمی نہ تھی۔ کمی تھی تو صرف یہی کہ ان کے ذاتی کام اور ان کی دیکھ بھال کا اصل جیون ساتھی نہ رہا۔ اگلے دن عائزہ کے ماموں اس کو لینے آئے تو نجمہ نے گیٹ سے ایک نظر دیکھا۔ وہ اونچے لیے خوبصورت، خاصے اسمارٹ اور چاق و چوبند نظر آ رہے تھے۔ ناصرہ نے سوچا اگر میں اس آدمی سے شادی کر لوں تو گھر کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اگلے دن اس نے عائزہ سے کہا کہ میں تمہارے ماموں سے شادی کرنے کو تیار ہوں، تم رشتہ طے کروا دو۔ یہ سن کر وہ لڑکی پریشان ہو گئی، بولی تم ہوش میں تو ہو؟ اتنی زیادہ عمر کے آدمی سے شادی کرو گی؟ یہ تمہارا پاگل پن ہے، تم کو کسی کنوارے نوجوان کا رشتہ مل سکتا ہے۔ ناصرہ نے مگر بہت سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا۔ ایک بار پھر اچھی طرح سوچ بچار کر لو، کہیں بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ مگر میری دوست نے سوچ لیا تھا کہ اس کی قربانی سے باقی تمام خاندان بن جائے گا اور چند دن عیش و عشرت کے بھی وہ دیکھ لے گی، پھر سکون سے جی سکے گی۔ عائزہ اسے سمجھاتی رہی کہ ابھی تو عیش ہوں گے، مگر بعد میں اس کے لیے تکلیف پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے اپنی جوانی کو داؤ پر لگانا عقل مندی نہیں۔ ناصرہ نے یہ کہہ کر اسے خاموش کر دیا کہ اب بھی تو اس کی زندگی کو گھن لگا ہوا ہے۔ اب کون سا سکھ ہے، کم از کم اس طرح نہ صرف اس کا خاندان سنور جائے گا بلکہ کچھ دن آرام کے وہ بھی دیکھ لے گی، بے فکری سے ہنس بول سکے گی۔ عائزہ نے ناصرہ کو اپنے ماموں کا پتہ دے دیا اور کہا وہ خود یا اپنے گھر والوں کے ذریعے ان سے رابطہ کر لے، وہ یہ رشتہ اپنے ہاتھوں سے نہیں کروائے گی۔
سچ ہے، غریبی اور لاچاری کبھی کبھی انسان کو اتنا مجبور کر دیتی ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور جب وہی مجبور عزت کی زندگی جینے کی خاطر کسی کے دامن میں پناہ لیتا ہے تو دنیا کیسے کیسے نشتر نہیں لگاتی۔ بہرحال ناصرہ نے رشید صاحب سے خود ملاقات کی اور شادی کی پیشکش کی۔ رشید صاحب بھی سوچ میں پڑ گئے۔ اچھی طرح سوچ لو، بعد میں کہیں تم کو پچھتانا نہ پڑے۔ میں نے اچھی طرح سوچ لیا ہے، ناصرہ نے جواب دیا۔ تو رشید صاحب آمادہ ہو گئے۔ آخر کو وہ مرد تھے، کم عمر، پڑھی لکھی اور خوبصورت بیوی مل رہی تھی۔ ان کو کیا تھا، وہ تو بیوہ یا طلاق یافتہ ڈھونڈ رہے تھے۔ ادھر جوان اور کنواری لڑکی کا رشتہ بن مانگے مل گیا، لیکن ناصرہ نے اپنی کچھ شرائط بھی پیش کر دیں جن کو انہوں نے بلا چوں اور چراں مان لیا۔ شرائط کے مطابق رشید صاحب نے 3 ماہ کے اندر اندر اس کے بہنوئی کو کپڑے کا کاروبار کرا دیا اور رقم قرضۂ حسنہ کے طور پر دی۔ دوسرے بہنوئی کو ورک شاپ کھول کر دی اور 3 لاکھ روپے اسے شادی کے خرچے کی مدد میں دیے، جو اس نے اپنے والد کے نام بینک میں جمع کرا دیے۔ رشید صاحب نے اس کے بعد اپنے سماجی مقام کے مطابق ناصرہ کی دونوں بہنوں کی شادیاں کروا دیں، رشتے بھی اپنے حلقہ احباب سے تلاش کیے۔ آخر میں انہوں نے اس کے والد کو ایک پختہ مکان لے کر دیا۔ یوں اس لڑکی نے اپنی زندگی کا نفع بخش سودا اپنے عمر رسیدہ خاوند سے کیا، لیکن اپنے گھر والوں کے سکھ اور آرام کے عوض اس نے رشید صاحب کے ساتھ عمر بھر کی وفاداری بنانے کی قسم جو کھائی اس کو نبھا بھی دیا۔ سسرال میں تو میری سہیلی کو شروع میں کوئی پذیرائی نہ ملی۔ رشید صاحب کی بہوؤں نے اپنے خاوندوں اور نندوں کے ساتھ مل کر ناصرہ سے اچھوت سا برتاؤ کیا۔ ان کے بچوں کے لیے تو گویا وہ ایک تختہ مشک تھیں کہ کوئی بھی لمحہ زہر یلا نشتر چھونے سے گریز نہ کرتے تھے۔ ادھر ناصرہ کی ایک چپ اور خاموش تھی۔ سرخ و سفید رنگت کی مالک ناصرہ 5-6 ماہ میں ہی کملا کر رہ گئی تھی۔ ہر کوئی اسے گھٹیا، لالچی اور ذلیل کہتا تھا۔ خاندان والوں کے سامنے اسے خوب بڑھا چڑھا کر بے عزت کیا تھا کہ ایک بوڑھے سے عشق لڑا کر شادی کر کے آ گئی ہے اور اب اپنے مائکے کی تجوریاں بھر رہی ہے۔ رشید صاحب نے اپنے خاندان کے اس رویے کو محسوس کیا کہ ان کی اولاد ہر لمحہ ان کی بیوی کو بے عزت کرتی ہے۔ ادھر ناصرہ تھی کہ ایک لفظ بھی شکایت کا اپنی زبان پر نہ لاتی تھی اور نہ ہی ماتھے پر ناگواری کی شکن ابھرتی تھی، کیونکہ ایسے ہی سلوک کی اس کو توقع تھی۔ اپنے شوہر کی وہ بے حد تابعدار تھی۔ جب بھی رشید صاحب آتے اس کے ہونٹوں پر مدر مسکان ہوتی۔ اس نے اپنے شوہر کی خدمت میں کوئی کسر نہیں رکھی تھی۔ پھر رشید صاحب کیوں کر ناصرہ کو برا کہتے یا اس سے نا انصافی کرتے؟ اس نے شوہر سے کوئی دھوکہ نہیں کیا تھا، ہر بات شادی سے پہلے طے کی تھی۔ ان دنوں تو وہ بڑی خوش تھی جب ان کی خدمت اور اطاعت کو دیکھتے ہوئے شوہر نے اس کو ایک پوش علاقے میں بڑا سا خوبصورت گھر سجا سنور کر تحفے میں دیا اور خود بھی اس کے ساتھ وہیں شفٹ ہو گئے۔ گھر سے جاتے ہوئے وہ اپنے سوتیلے بیٹوں، بیٹیوں، بہوؤں اور پوتے پوتیوں سے اچھی طرح ملی، لیکن کسی نے اس کو گرمجوشی سے گلے نہ لگایا۔ پھر بھی اس نے مسکرا کر سب کو خدا حافظ کہا اور ڈھیٹ کا لقب سن کر وہ اپنے نئے گھر میں آ گئی۔ یہاں آ کر اسے ایسے لگا جیسے وہ جنت میں آ گئی ہو۔ اس نے سکھ کا سانس لیا۔ ان دنوں ہی اس نے ایک چاند سے بیٹے کو جنم دیا۔ میکے والے اسے اور رشید صاحب کو مبارکباد دینے آ گئے، مگر سسرال سے کوئی نہ آیا۔ رشید صاحب نے البتہ دوستوں کو دعوت کھلائی، بیوی کو قیمتی تحائف دی اور بچے کا نام ماہتاب رکھا۔ یوں ناصرہ بھی تمام کلفتیں بھول کر بچے کی پرورش میں لگ گئی، مگر اسے یہ فکر کھائی جاتی تھی کہ اگر رشید صاحب کو کچھ ہو گیا تو اسے اور اس کے بچے کو دیکھنے والا کون ہوگا؟ اس بات کا ذکر اس نے رشید صاحب سے کیا تو شوہر نے اسے تسلی دی کہ گھر والوں کا رویہ اور اپنی عمر دیکھتے ہوئے نہ صرف یہ گھر بلکہ ایک فیکٹری اور خاصی رقم بھی ناصرہ کے نام بینک میں جمع کروا دی ہے، بلکہ تمام زیورات کی حقدار بھی اس کو بنا رہا ہے۔ ان دنوں وہ مجھ سے ملنے آئی اور میں نے اسے مشورہ دیا کہ تم اسکول کھول لو تاکہ تمہاری آمدنی میں اضافہ ہوتا رہے۔ اس نے میری رائے سے اتفاق کیا اور ایک پرائیویٹ اسکول کھول دیا۔ اس کی محنت رنگ لائی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا
کا اسکول دن دگنی رات چوگنی ترقی کرنے لگا۔ اسی عرصے میں پھر ان کے یہاں ایک بیٹے اور 2 سال بعد ایک بیٹی نے جنم لیا۔ اب وہ 3 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ اسی دوران اس کی ایک اور بہن کی شادی ہو گئی۔ ایک بھائی ڈاکٹر پڑھ رہا تھا، دوسرا بینک میں ملازمت کر چکا تھا۔ میکے کے حالات سدھر چکے تھے۔ ادھر چین تھا تو ادھر ناصرہ بھی چین میں تھی۔ ماہتاب اب 10 برس کا ہونے کو تھا، چھوٹا لڑکا 8 کا اور بیٹی 6 سال کی تھی کہ ایک رات اچانک رشید صاحب کو دل کا دورہ پڑا اور وہ ناصرہ اور بچوں کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ایسے نازک موقع پر سسرال والوں نے طرح طرح کی باتیں کی اور رشید صاحب کے 40ویں سے قبل ہی اسے سوتیلے بیٹوں کی طرف سے نوٹس مل گیا کہ اس کی جائیداد میں ناصرہ اور اس کے بچوں کا کوئی حصہ نہیں اور مکان بھی ان کو خالی کرنا ہوگا۔ ناصرہ کے بھائیوں نے جواب عدالت سے دینے کا فیصلہ کیا تو اس نے ان کو روک دیا، خود ہی تمام جائیداد سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ رشید صاحب نے اپنی زندگی میں مجھے میرا اور بچوں کا حق دے گئے ہیں اور جو کچھ انہوں نے مجھے دیا ہے وہ میرے بچوں کے لیے بہت ہے۔ یوں سسرال والے بھی سرد پڑ گئے کہ ناصرہ نے ہر بات ان کے حق میں کہی تھی۔ یوں اس کا سسرال ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو گیا۔ مکان کا مطالبہ بھی نہ کیا۔ وقت کا پہیہ تیزی سے چلتا رہا، بچے بڑے ہو گئے، انہوں نے تعلیم مکمل کی تو اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک چلے گئے، کیونکہ زرعی اراضی میں سے وراثت از خود ان کو مل گئی تھی۔ یوں اس کی فراست اور کچھ تقدیر کی دولت کی دیوی اس پر مہربان ہوتی گئی۔ اب اس کے بچے جوان تھے اور اس کو کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ تھی۔ اڈھیر عمری میں رشید صاحب نے اپنی تنہائی کا ساتھی ناصرہ کو بنایا تھا اور ایک بار پھر سے اپنا سونا آنگن آباد کر لیا تھا، مگر ناصرہ ایسا نہ کر سکی اور تاعمر اپنے شوہر سے وفا کا وعدہ نبھاتی رہی۔ اگر آپ لوگ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لائک کر کے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔